एपिसोड 15। जबरू तेजी से सोफे पर से उठा और खिड़की का पर्दा जरा सा उठाकर बाहर निगाह डाली। उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। कोठी के छोटे से फाटक के सामने पुलिस की एक जीप खड़ी थी। दो सिपाही और एक एसआई फाटक के पास खड़े आपस में बातें कर रहे थे। जबरू को जिस बात का डर था वो होकर रही थी। लिली जाने किन ख्यालों में रहती थी। जबरू ने कहा था कि पुलिस इस कोठी पर जरूर छापा मारेगी, मगर उसने कोई ख्याल नहीं किया और यही कहती रही कि पुलिस की जरूरत नहीं कि इस तरफ आए। अब पुलिस आ गई थी और जबरू कोठी में बंद था। जबरू ने पीछे लपक कर सिरहाने के नीचे से पिस्तौल निकाला और उसे अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। वो खिड़की का पर्दा थोड़ा सा उठाए शीशे में से बाहर देखने लगा। एसआई और दोनों सिपाही अब फाटक में से गुजरकर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए लॉन में दाएं बाएं देखते बरामदे के पास आकर रुक गए थे। एसआई ने एक सिपाही को इशारा किया। सिख सिपाही ने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। जबरू ने पर्दा छोड़ दिया और जल्दी से खिड़की के नीचे हो गया। सिख सिपाही की आवाज बुलंद हुई, सर जी, ताला लगा है। एसआई और दूसरा सिपाही भी दरवाजे के करीब आ गए। एसआई ने झुककर ताले को देखा। मिसेस थॉमसन शायद बाहर गई हुई है। कोई बात नहीं, हम उसका वेट करेंगे। दोनों सिपाही और एसआई बरामदे से निकलकर लॉन में आकर खड़े हो गए। जबरू ने अपनी आंख दोबारा पर्दे के साथ लगा दी। एसआई बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था और अपने हाथ में पकड़ा हुआ बैग आहिस्ता आहिस्ता अपने दूसरे हाथ पर बजा रहा था। दूसरा सिख कांस्टेबल कहने लगा, सर जी, हमारे पास मकान की तलाशी के वारंट नहीं है। एसआई बोला, हम तलाशी कहाँ लेंगे जोगिंदर सिंह, हम तो मिसेस थॉमसन से मुजरिम के बारे में कुछ सवाल पूछने के लिए आए हैं। दूसरा बोला, सर जी, अंग्रेज अफसर की औरत है, सोच ले। अरे हम सरकारी ड्यूटी पर आए हैं और अब फिर हिंदुस्तान आजाद हो रहा है। अंग्रेज होगा अपने घर में, तुम लोग यहाँ बैठो। दोनों सिपाही छोटे से लॉन में घास पर बैठ गए। एसआई यहाँ वहां टहलता रहा, फिर वो भी जरा अलग होकर घास पर बैठ गया। जबरू पिस्तौल ली खिड़की के साथ लगा खड़ा उन्हें बराबर देख रहा था। उसने उनकी बातें सुन ली थी और समझ गया था कि ये लोग लिली की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। जबरू कुछ मुस्तरब जरूर था, अगरचे उसे मालूम था कि लिली एक दबंग किस्म की औरत है और वो सूरत हाल को संभाल लेगी। फिर भी मामला संगीन सूरत इख्तियार कर सकता था। पुलिस आखिर पुलिस होती है और हिंदू एसआई को बड़ा घमंड था कि हिंदुस्तान आजाद हो रहा है और अंग्रेज वहां से जाने वाला है। जबरू सोफे पर बैठ गया। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो पर्दा हटाकर देख लेता था। तीनों आदमी वैसे ही लॉन में बैठे थे। फिर जबरू को बाहर लिली की तेज आवाज सुनाई दी। वो पुलिस ऑफिसर से तेज लहजे में बात कर रही थी। जबरू ने खिड़की में से देखा। वो सख्त लहजे में अंग्रेजी बोले जा रही थी, जबकि एसआई उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। लिली ने कोठी के गेट की तरफ इशारा किया और अंग्रेजी में कहा, चले जाओ यहाँ से। एसआई अपने दोनों सिपाहियों को लेकर कोठी से चला गया। जबरू सोफे पर बैठ गया। लिली ताला खोलकर ड्राइंग रूम में आ गई। आते उसने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी और जबरू से बोली, उन्होंने तुमको देखा तो नहीं? नहीं। लिली जबरू को अपने बेडरूम में लाई। उसके हाथ में लिफाफे थे। उनमें जबरू के लिए एक पतलून और दो कमीजें थी। जबरू ने कदरे झंझलाकर कहा, वो लोग मुझे बेबस करके पकड़ना चाहते हैं। मैं चूहे की मौत मरने के लिए पैदा नहीं हुआ। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। लिली ने उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, तुम बहुत जल्द भड़क जाते हो। वैसे तुम्हारी ये आदत मुझे पसंद है, लेकिन तुम घबराते क्यों? अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हारा कहीं दूसरी जगह इंतजाम कर दूंगी, जहाँ पुलिस को कभी ख्याल नहीं आ सकता कि तुम यहाँ छुपे हुए हो। जबरू टहलने लगा। लिली ने उसको बड़ी मोहब्बत के साथ सोफे पर बिठाया और लिफाफे में से कपड़े निकाल कर दिखाए। मेरा ख्याल है ये साइज तुम्हें पूरा होगा। जबरू ने कपड़ों को एक तरफ रख दिया। लिली, अगर तुमने सुबह तक मेरा कहीं दूसरी जगह इंतजाम नहीं किया तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। मैं जंगल का शेर हूँ, जंगल में कहीं भी छुप सकता हूँ। लिली भी संजीदा हो गई। मुझे आज रात की मोहलत दो, मैं पामेला को यहीं बुलवा लेती हूँ। तुम उसी कमरे में बैठो, मैं उसे फोन करके आती हूँ। फोन एक कोठी छोड़कर है। लिली ताला लगाकर बाहर चली गई। तीसरी कोठी से उसने पामेला को फोन किया और कहा कि वो शाम को दफ्तर से छुट्टी करने के बाद उसके यहाँ आ जाए। क्या बात है डियर, कोई पार्टी है क्या? नहीं, पार्टी कोई नहीं है, बस ये चाहता है कि इकट्ठे बैठकर चाय पी जाए। कई रोज से तुमसे मुलाकात भी तो नहीं हुई। फोन बंद करके लिली वापस अपनी कोठी की तरफ आ रही थी कि उसकी नजर नीम के दरख्त के पीछे बैठे एक फकीर पर पड़ी। उसे लिली ने पहले वहां कभी नहीं देखा था। उसका माथा ठनका, कहीं ये खुफिया पुलिस का आदमी तो नहीं। अब लिली को परेशानी हुई कि खुफिया पुलिस का एक आदमी उनकी निगरानी कर रहा है। उसने वापस आकर ये बात जबरू को ना बताई।
اسے صرف یہ کہا کہ پامیلا شام کو ہمارے ساتھ آ کر چائے پیے گی، وہ آ رہی ہے۔ جبرو کو پامیلا یا لیلی وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اب اسے اپنی سلامتی کی فکر تھی۔ وہ بھارتی جیلوں کی کال کوٹری میں اذیت اور بے بسی کی موت نہیں مرنا چاہتا تھا۔ وہ بیڈ روم کے صوفے پر گردن ایک طرف کیے خاموش بیٹھا رہا۔ للی سمجھ گئی کہ جبرو کی تشویش بیجا نہیں ہے۔ اب تو للی نے باہر خفیہ پولیس والے کو بھی دیکھ لیا تھا۔ وہ خود بھی فکر مند تھی کہ کہیں سچ مچ پولیس اس کے مکان پر چھاپا نہ مار دے۔ پولیس ایسا کر سکتی تھی، قانون کے پاس ایسا اختیار تھا۔ وہ خود بھی یہی چاہتی تھی کہ جتنی جلد ہو سکے پامیلا سے بات کر کے جبرو کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیا جائے۔ 4:30 پامیلا آ گئی۔ وہ تانگے پر آئی تھی۔ لیلی نے جبرو کو اسٹور روم میں چھپا دیا۔ پہلے وہ پامیلا کو ساری کہانی سنا دینا چاہتی تھی۔ پامیلا ایک نوجوان عورت تھی جس نے نیم آستینوں والا بلاؤز اور اسکرٹ پہن رکھا تھا۔ پاؤں میں سرخ رنگ کی پمپی تھی، بالوں میں سرخ رنگ کا ربن بندھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ گول، رنگ زردی مائل، آنکھیں نیم خوابیدہ اور ناک ذرا اوپر کو اٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک بے فکری، خوش وقتی اور عیش پرستی کا احساس جھلکتا تھا۔ اس نے اپنا پرس لاپرواہی سے کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ اندر آتے اس نے لیلی کو گلے لگایا اور ہنس کر بولی، کیا بات ہے میری جان، آج کوئی خاص پارٹی ہے کیا؟ لیلی اسے بیڈ روم کی طرف لے جاتے ہوئے بولی، میں نے تم کو بتایا تو تھا کہ صرف تمہارے ساتھ چائے پینے کو جی چاہتا ہے۔ ارے تو پھر مجھے بیڈ روم میں کیوں لے کر جا رہی ہو؟ تم چلو تو صحیح۔ دونوں بیڈ روم میں چلی گئیں۔ لیلی نے دروازہ بند کر دیا۔ پامیلا پلنگ پر بیٹھی تو اچانک لیلی سر پکڑ کر اٹھی۔ میں بھی آئی۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ پامیلا کا خیر مقدم کرتے ہوئے لیلی ڈرائنگ روم کے دروازے کو اندر سے کنڈی لگانا بھول گئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں آ کر اس نے بھاگ کر دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی اور واپس پلٹی تو پامیلا بیڈ روم کے دروازے میں کھڑی اس کی طرف حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے میری جان، اس سے پہلے تو تم نے کبھی میرے اندر آنے پر اندر سے کنڈی نہیں لگائی، آج کیا بات ہے؟ تم ضرور مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ سائڈ روم میں جبرو کو دونوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ گفتگو انہوں نے انگریزی میں کی تھی جو تھوڑی تھوڑی جبرو سمجھ لیتا تھا۔ آخر وہ میٹرک تک تعلیم حاصل کر چکا تھا۔ جب دونوں سہیلیاں بیڈ روم میں چلی گئیں تو وہاں خاموشی چھا گئی۔ اس کے چند سیکنڈ بعد بیڈ روم سے لیلی کی بہت دھیمی دھیمی گنگناہٹ سے سنائی دینے لگی۔ لیلی پامیلا کو جبرو کے بارے میں ساری کہانی شروع سے سنانے لگی تھی۔ جبرو سائڈ روم سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اسے ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھنا چاہیے۔ بیڈ روم میں لیلی کی دھیمی دھیمی آواز برابر آ رہی تھی۔ الفاظ جبرو کی سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ پامیلا کو جبرو کے بارے میں بتا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بیڈ روم کا دروازہ کھلا۔ پہلے لیلی باہر آئی اور پھر پامیلا۔ پامیلا کے مختصر لباس کو دیکھ کر جبرو پر پہلا اثر یہ ہوا کہ اس نے آنکھیں نیچے کر لیں اور قالین کو دیکھنے لگا۔ لیلی قریب آ کر بولی، پامیلا سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے جبرو، یہ میری جگری سہیلی ہے۔ ہم دونوں میں صرف یہ فرق ہے کہ ہمارے جسم الگ الگ ہیں۔ اور پامیلا، یہ ہمارا دوست جبرو ہے۔ میرا خیال ہے کہ مزید تعارف کی ضرورت نہیں رہی۔ جبرو نے پامیلا کو دیکھا۔ پامیلا نے ہاتھ بڑھا کر جبرو کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور گہری آواز میں بولی، تم سے مل کر مجھے واقعی بڑی خوشی ہوئی۔ مجھے ایسے مرد سے ملنے کی بڑی آرزو تھی جو دلیر اور عورت کی عزت کرنے کی خاطر کسی کو بھی قتل کر سکتا ہو۔ جبرو نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور لیلی کی طرف متوجہ ہو کر بولا، تمہاری یہ سہیلی مجھے تو ایک دن کے لیے چھپا سکتی کہیں پر، تم اس کی فکر کیوں کرتے ہو؟ جبرو نے کسی قدر تلخی سے کہا، اس لیے کہ مجھے نہ تم پر اعتبار ہے نہ تمہاری سہیلی پر، چاہے وہ کتنی طاقتور کیوں نہ ہو۔ پھر وہ پامیلا کی طرف دیکھ کر بولا، تمہارے پاس ایسی کون سی جگہ ہے جہاں میں ایک دو راتوں کے لیے چھپ سکوں؟ پامیلا مسکرا دی۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ سلگ رہا تھا۔ دونوں جبرو کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ لیلی بولی، پامیلا کا باپ شہر میں ولایتی شراب کا کاروبار کرتا ہے۔ شہر سے باہر پرانی باولی کے پیچھے اس کا ایک گودام ہے جس کے تہخانے میں اس نے شراب کے ڈرم اسٹور کر رکھے ہیں۔ وہ وہاں مہینے میں صرف ایک بار ہی جاتا ہے۔ گودام پر تالا پڑا رہتا ہے۔ اس کی چابی پامیلا حاصل کرے گی۔ تم اس گودام کے تہخانے میں بالکل محفوظ ہوگے۔ اگر تم پسند کرو تو آج رات ہی وہاں جا سکتے ہو۔ پامیلا تم کو اپنے ساتھ لے جائے گی۔ جبرو کمالے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کا ملنا بہت ضروری تھا۔ اس کے ملنے پر ہی جبرو کشمیر کی طرف نکل جانا چاہتا تھا۔ اس نے لیلی سے کہا، کیا تم نے اپنی سہیلی کو میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے؟ ایسا کرنا بہت ضروری تھا، اور پھر میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ پامیلا میری وفادار سہیلی ہے اور اس کی زبان پر کبھی کوئی ایسی بات نہیں آئے گی جس کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچنے کا احتمال ہو۔ جبرو خاموشی سے سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ عورتوں پر جبرو نے کبھی بھروسہ نہیں کیا تھا۔
خاص طور پر وہ اپنے آپ کو ان کے تحفظ میں نہیں دے سکتا تھا، لیکن اب مجبوری تھی۔ لیلی کے بعد اس کی سہیلی بھی اس کے راز میں برابر کی شریک ہو چکی تھی۔ یہ گھر پولیس کی نگاہ میں ہے، خفیہ پولیس کا ایک آدمی یہاں نگرانی کر رہا ہے۔ میں آج رات ہی یہاں سے دوسری جگہ چلے جانا چاہتا ہوں۔ پامیلا نے کندھے اچکائے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں رات کو آؤں گی، میرے ساتھ چلے چلنا۔ جبرو نے سخت لہجے میں کہا، آخر تم نے عورتوں کی طرح کچی بات کی نا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خفیہ پولیس کا آدمی کوٹھی کے آس پاس ہر وقت منڈلاتا رہتا ہے؟ تو پھر تم یہاں سے کیسے جاؤ گے؟ آخر تمہیں یہاں سے نکلنا تو پڑے گا نا جبرو؟ لیلی نے کہا۔ جبرو پامیلا کی طرف رخ کرتے ہوئے بولا، میں یہاں سے اکیلا نکلوں گا، تم رات کو مجھے لینے یہاں نہیں آؤ گی۔ تم مجھے گودام کی جگہ بتا دو، میں شہر میں 2 جگہوں پر اپنے دوست کمالے کو دیکھنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ وہاں مجھے مل جائے۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں تمہیں گودام کا پتہ بتا دیتی ہوں، مگر جو ٹائم میں تمہیں دوں تمہیں ٹھیک اسی وقت وہاں پہنچنا ہوگا، کیونکہ میں وہاں زیادہ دیر ویٹ نہیں کر سکوں گی۔ تمہیں وہاں میرا زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ پھر جبرو لیلی سے بولا، یہاں سے نکلنے کے لیے مجھے نگرانی پر مقرر خفیہ پولیس والے کو دھوکہ دینا ہوگا۔ اندھیرا ہو جانے کے بعد تم دونوں کوٹھی سے باہر سڑک پر نکل کر اسی طرح ٹہلو گی جیسے تمہیں کسی کا انتظار ہے۔ تم بار بار اپنی گھڑی پر وقت دیکھو گی، اس دوران میں کوٹھی کے پیچھے سے نکل جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ تم میرے بیڈ روم والے غسل خانے سے نکلنا، وہاں سے دائیں طرف کچھ دور چلنے کے بعد تم سڑک پر پہنچ جاؤ گے۔ وہاں سے تم کوئی بھی سواری لے کر جدھر جانا چاہو جا سکو گے، مگر یاد رکھنا ٹھیک وقت پر پامیلا کے باپ کے گودام میں پہنچ جانا، کیونکہ پامیلا رات کو زیادہ دیر تک گھر سے باہر نہیں رہ سکتی، زیادہ سے زیادہ 12 بجے تک رہ سکتی ہے۔ میں 10 بجے تک رات گودام کے باہر پہنچ جاؤں گا۔ پامیلا ایک بار پھر جبرو کو گودام کا محل وقوع سمجھانے لگی۔ جبرو کے لیے دلی کوئی اجنبی نہیں تھا، اس نے یہاں کئی وارداتیں کی تھیں اور یہاں کے گلی کوچوں اور بازاروں سے واقف تھا۔ اس نے گودام کے نقشے کو اچھی طرح ذہن نشین کیا اور صوفے پر لیٹ گیا۔ لیلی نے پامیلا کو اشارہ کیا، دونوں اٹھ کر کچن میں چلی گئیں۔ رات کا اندھیرا چھا گیا تو جبرو نے لیلی سے کہا، اب میں جاؤں گا، تم پامیلا کو لے کر ویسے ہی کرو جیسا میں نے تم کو کہا ہے۔ بیڈ روم کے غسل خانے کی عقبی کھڑکی میں نے کھول دی ہے، وعدہ کرو کہ تم اپنا خیال رکھو گے۔ جبرو نے کندھے اچکائے اور اٹھ کر بیڈ روم کی طرف چلا گیا۔ لیلی اور پامیلا ڈرائنگ روم کے دروازے کے پاس کھڑی رہیں۔ پامیلا نے کہا، پہلے ہمیں باہر جانے دو جبرو، پھر تم کھڑکی سے کودنا۔ مجھے اپنے اشاروں پر چلانے کی کوشش نہ کرو، میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے، تم دونوں جاؤ باہر۔ پامیلا نے گہری سانس بھر کر لیلی کو دیکھا۔ لیلی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور دونوں ڈرائنگ روم کا دروازہ آہستہ سے کھول کر باہر نکل گئی۔ وہ کوٹھی کے سامنے چھوٹی سی کچی سڑک پر ٹہلنے لگی۔ پامیلا بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہی تھی جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔ درختوں کے نیچے اندھیرا تھا، اندھیرے میں انہیں کوئی آدمی وہاں نظر تو نہیں آ رہا تھا، مگر لیلی کو یقین تھا کہ خفیہ پولیس والا فقیر اندھیرے میں کہیں نہ کہیں چھپا انہیں دیکھ رہا ہوگا۔ اتنی دیر میں جبرو نیلی قمیض اور نیلی پتلون پہن کر بھرا ہوا پستول جیب میں ڈال کر لیلی کے بیڈ روم والے غسل خانے کی کھڑکی سے کود کر وہاں سے نکل چکا تھا۔ جھاڑیوں میں وہ 1 منٹ کے لیے ویسے ساکت ہو کر بیٹھا رہا۔ اندھیرے میں اس کی آنکھیں چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ پھر وہ جھک کر اندھیرے میں چلتا ویران گراؤنڈ سے ہوتا ہوا دوسری طرف ایک بڑی کوٹھی کے عقب میں آ گیا۔ پھر وہ کوٹھیوں کے علاقے سے نکل کر اس کچے راستے پر ہو لیا جو دریا کی طرف جاتا تھا۔ یہاں ایک جگہ چھپ کر اس نے پیچھے نگاہ دوڑائی۔ اندھیرے میں اسے کچھ نظر نہ آیا۔ 2 5 6 منٹ تک وہ وہیں چھپا رہا کہ اگر خفیہ والا اس کے پیچھے لگا ہوا تو ضرور سامنے آئے گا، مگر جب کوئی نہ آیا تو جبرو درخت کے پیچھے سے نکل کر دریا کی طرف تیز تیز چلنے لگا۔ دریا کی طرف سے اب ٹھنڈی مرطوب ہوا آنے لگی تھی۔ دریا پر پہنچنے کے بعد جبرو نے جنوب کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ آگے ایک چھوٹی سی بستی تھی، ایک گھاٹ بنا ہوا تھا جہاں 2 3 لالٹنیں جل رہی تھیں۔ یہاں سے کشتی کے ذریعے اس نے دریا پار کیا اور دوسرے کنارے پر آ گیا۔ آگے ایک پگڈنڈی اندھیرے میں اونچے سرکنڈوں کے بیچ میں سے ہو کر دلی کے جنوب مشرقی علاقے کی طرف چلی گئی تھی۔ جبرو نے سب سے پہلے بودھی سائی کے تکیے میں کمالے کا پتہ چلانا تھا، کیونکہ یہ جگہ وہاں سے کافی قریب تھی۔ قطب صاحب کے مقبرے والا علاقہ وہاں سے کافی دور تھا۔ آج رات جبرو اسی تکیے میں بودھی سائی سے ملاقات کر کے کمالے کا پتہ چلانا چاہتا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد جبرو بودھی سائی کے تکیے کے قرب و جوار میں آ گیا۔ تکیے میں جلتی لالٹین اسے دور سے نظر آنے لگی۔ جبرو یہاں 2 3 بار آ چکا تھا۔ بودھی سائی اسے جانتا تھا۔ اس کا کاروباری جرائم پیشہ لوگوں کے تعاون پر چل رہا تھا، اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ بودھی سائی کسی کی مخبری کرے۔ پھر بھی جبرو پوری طرح چوکس تھا۔ پستول اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اس نے تکیے کو جانے والی پگڈنڈی چھوڑی اور اوپر سے ہوتا ہوا تکیے کی دیوار کے پاس آ کر رک گیا۔ وہاں خاموشی تھی، ملنگ وغیرہ نہیں تھے۔ بودھی سائی کی کوٹری کے باہر لالٹین جل رہی تھی، اس کی روشنی میں صرف ایک گائے بندھی نظر آ رہی تھی۔
जबरू ने अपने पीछे एक निगाह डाली और खामोशी से चलता हुआ कोठरी के करीब आया। वो दस्तक देने ही लगा था कि पीछे से बोधी साईं की आवाज आई। कौन हो भाई, क्या काम है? जबरू पतलून कमीज में था, इसलिए पहली नजर में बोधी साईं ने उसे नहीं पहचाना। करीब आकर उसने जबरू को पहचान लिया। क्यों भाई, ये क्या होलिया बना रखा है? बाबू बन गए हो तुम तो। जबरू ने पिस्तौल जेब में डाला और आहिस्ता से कहा, बोधी साईं अंदर चलो, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जबरू बोधी साईं के पीछे पीछे कोठरी में आ गया। बोधी साईं ने दरवाजा बंद करके लैंप जला दिया। अब बताओ, क्या बात है, कहाँ फिर रहे हो तुम? तुम्हारी तो अखबारों में फोटो आ गई है। तुम्हारे लिए सरकार ने इनाम का ऐलान भी कर दिया है। तुम इस तरह नहीं फिरना चाहिए। बोधी चाचा, मुझे बताओ, क्या कमाल इधर आया था? जबरू ने चारपाई पर बैठते हुए पूछा। बोधी साईं दूसरी चारपाई पर बैठ गया। आया था, बड़ा परेशान था, तुम्हारी तलाश में था। मैंने बहुत पूछा, बस यही बोला कि जबरू आए तो उसे कहना कि मैं तीफे के पुराने डेरे पर हूँ। ये जानकर जबरू ने इत्मीनान का सांस लिया कि उसका जिगरी यार कमाला जिंदा था और पुलिस के फायरिंग से बच निकलने में कामयाब हो गया था। उसे अपने बाजुओं में भरपूर ताकत का एहसास हुआ। जबरू को मालूम था कि तीफे का पुराना डेरा कहाँ है। तीफा उनकी टोली का एक साथी था, लेकिन गद्दारी कर गया था। जबरू ने बोधी साईं से फिर कहा, कमाला जख्मी तो नहीं था? मुझे तो वो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा था। कपड़े जरूर भीगे हुए थे, पैरों पर भी कीचड़ जमा था। रात के पिछले पैर मेरे तकिए पर आया, फिर फौरन ये पैगाम देकर चला गया। जबरू, अगर तुझे मेरी मदद की जरूरत है तो मैं हाजिर हूँ। मेरा रेट तो तुम जानती हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छुपा सकता हूँ। नहीं चाचा, तुम्हारा शुक्रिया। मुझे कमाले से जरूरी मिलना है, मैं जाता हूँ। जबरू ने कोठरी का दरवाजा एकदम से खोलकर बाहर देखा, इस ख्याल से कि कहीं कोई दरवाजे के साथ लगा उनकी गुफ्तगू तो नहीं सुन रहा, मगर बाहर कोई ना था। जबरू ने पिस्तौल निकालकर हाथ में लिया और जिधर से आया था अंधेरे में उसी तरफ चल दिया। तीफे का पुराना डेरा यहाँ से 15-20 मील के फासले पर दरिया के जुनूब की तरफ दूसरे किनारे पर वाक़ एक जखीरे में था। शीशम के उस वीरान जखीरे में तीफे ने अपनी कच्ची सी कोठरी बना रखी थी, जहाँ वो कभी कभी आता और एक दो रातें बसर किया करता था। तीफे के डेरे पर जबरू उस वक्त रात को नहीं जा सकता था, क्योंकि रात 10 बजे उसे पामिला के बाप के शराब के गोदाम पर पहुंचना था। अगर जबरू ने पामिला को वक्त न दे रखा होता तो वहां से सीधा तीफे के डेरे की तरफ निकल जाता। वो एक ऐसी औरत को परेशान नहीं करना चाहता था जो सिर्फ उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपने घर से निकल रही हो। पामिला के बाप का गोदाम भी वहां से 4 मील के करीब था और दरिया के दूसरे किनारे पर था। उस वक्त रात के 9 बजने वाले थे। एक बड़े शहर की बस्ती वाला छोटा घाट ही रात के इब्तिदाई औकात में मसरूफ रहता था। माहीगीर रात के 11 बजे तक शहर से वापस आते रहते थे। चनाचा वापसी पर भी जबरू को कश्ती मिल गई, जिसमें सिर्फ 3-4 माहीगीर ही सवार थे। उनमें जबरू को कोई मशकूक आदमी नजर न आया। दरिया पार पहुंचकर जबरू दिल्ली शहर की उस मज़ाफ़ाती आबादी की तरफ रवाना हो गया, जिसके पीछे पुरानी बावली के पास पामिला के बाप का गोदाम था। गोदाम तक पहुंचते पहुंचते रात काफी हो गई। जबरू के अंदाजे के मुताबिक रात के 10 बजने वाले थे। ये आबादी जबरू ने कई बार देखी थी, मगर पामिला के बाप के गोदाम पर उसकी नजर कभी नहीं पड़ी थी। आबादी में दाखिल होने के बजाय वो दूर ही दूर चलता पुरानी बावली के अकब में आ निकला। यहाँ केकर और बेरियों के बेशुमार दरख्त थे। उन दरख्तों के दरमियान एक ढलान छत और ऊंची दीवारों वाली एक बारक बनी हुई थी। यही गोदाम हो सकता है, पामिला ने यही जगह बताई थी। जबरू ने गोदाम के दरवाजे की तरफ देखा, जो बंद पड़ा था। उसे बाहर कोई इंसान नजर न आया। जबरू एक दरख्त के तले बैठ गया। वो चलते चलते थक गया था। पिस्तौल उसने अपने हाथ में पकड़ रखा था और चारों तरफ अंधेरे में अपनी चमकीली आंखों से देख लेता था। उसे वहां बैठे हुए 15-20 मिनट ही गुजरे होंगे कि आबादी की तरफ से एक इंसानी साया आता दिखाई दिया। वो होशियार हो गया। उसकी आंखें इंसानी साए पर लगी थी, जो आहिस्ता आहिस्ता गोदाम की तरफ बढ़ रहा था। ये पामिला ही हो सकती थी। वो उस लड़की की दिलेरी पर बड़ा हैरान था, जो रात के अंधेरे में इस वीरान जगह के लिए चली आई थी। वैसे उस जमाने में चोरी, डकैती और अगवा की इतनी वारदातें नहीं हुआ करती थी। लोग रातों को भी घर से बाहर चले जाते थे। फिर भी पामिला एक औरत थी। जबरू ने उसको पहचान लिया। उसने पतलून और शर्ट पहन रखी थी, सर पर रुमाल बांधा हुआ था, हाथ में एक फूला हुआ थैला था। इस होलिये में पामिला जबरू को एक दिलेर और एडवेंचरस औरत लगी। जबरू अपने दिल में उस बज़ाहिर कमजोर औरत की जुर्रत पर दाद दिए बगैर न रह सका। पामिला गोदाम के दरवाजे के पास आकर इधर उधर देखने लगी। जबरू दरख्तों के पीछे से निकलकर उसके सामने आ गया। पामिला जबरू की तरफ देखकर मुस्कुराई। उसने थैला नीचे रखा और पतलून की जेब से चाबी निकालते हुए बोली, तुम्हें ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? नहीं। पामिला ने गोदाम का ताला खोल दिया। जबरू ने आगे बढ़कर दरवाजे के किवाड़ को खोला तो अंदर से
عجیب ناگوار سی بو آئی۔ یہ شراب کا گودام ہے، ظاہر ہے اندر ناگوار بدبو ہی آ سکتی تھی۔ پامیلا اندر گئی، اس نے جبرو کے ہاتھ سے تھیلا پکڑ لیا۔ اس میں کیا ہے؟ گودام میں اندھیرا تھا۔ پامیلا نے جیب سے چھوٹی ٹارچ نکال کر جلائی۔ ٹارچ کی روشنی میں جبرو کو دائیں بائیں بڑے بڑے لکڑی کے گول ڈرم ایک دوسرے کے اوپر رکھے نظر آئے۔ پامیلا ان ڈرموں کے درمیان تنگ راستے سے آگے آگے جا رہی تھی۔ اس میں تمہارے لیے کمبل اور کھانے پینے کی کچھ چیزیں ہیں، تم یہاں بھوکے تو رہ نہیں سکتے۔ پانی کا ایک نلکا ادھر لگا ہوا ہے۔ جبرو نے پامیلا کا شکریہ ادا کرنا چاہا مگر وہ خاموش رہا۔ اس قسم کے تکلفات کی اس کو عادت نہیں تھی۔ شراب کے ڈرموں کے درمیان والا تنگ راستہ ختم ہو تو پیچھے ایک کھلی جگہ آ گئی جہاں کونے میں لکڑی کے ٹوٹے ہوئے خالی کھوکے پڑے تھے۔ پامیلا نے کونے میں دیوار کے ساتھ لگی بانس کی ایک چھوٹی چارپائی کو نیچے گرایا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے لیے اس سے بہتر جگہ کا انتظام نہیں کر سکی۔ ویسے تم یہاں ہر طرح سے محفوظ رہو گے۔ میں صبح تو نہیں آ سکوں گی مگر رات کو پہرے پہر آ جایا کروں گی تمہارے لیے کھانا لے کر۔ تم میری فکر مت کرنا، تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتے ہو۔ جبرو چارپائی کے پاس کھڑا تھا۔ پامیلا نے ٹارچ جبرو کو تھمائی اور تھیلے میں سے 2 کمبل نکال کر چارپائی پر ڈال دیے۔ پھر گتے کے 2 ڈبے نکالے۔ ایک ڈبے میں بھنا ہوا خشک گوشت ہے، دوسرے میں ڈبل روٹی ہے۔ کل رات میں تازہ کھانا لاؤں گی۔ پامیلا نے جبرو کے ہاتھ سے ٹارچ لے لی۔ جبرو کو پامیلا کے لباس سے بڑی عجیب و غریب مگر خوشگوار عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ خوشبو گوداموں کے ڈرم کی بو پر غالب آ گئی۔ پامیلا نے کونے میں ایک طرف ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ وہاں چھوٹا سا نلکا لگا تھا جس کے نیچے بالٹی رکھی تھی۔ پامیلا نے قریب جا کر نلکا کھول دیا۔ نلکے میں سے پانی نکل کر بالٹی میں گرنے لگا۔ پانی تم بے فکر ہو کر پی سکتے ہو، یہ کونے میں غسل خانہ ہے۔ یہ ٹارچ تو مجھے دے جاؤ۔ ہاں ٹھیک ہے، رکھ لو۔ یہاں لالٹین تو ہے مگر میں نہیں چاہتی کہ تم اسے جلاؤ، باہر سے اس کی روشنی دیکھی جا سکتی ہے۔ تمہیں احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ اچھا اب میں چلتی ہوں۔ تمہیں آتے ہوئے کسی نے دیکھا تو نہیں؟ میرا تو خیال ہے کسی نے نہیں دیکھا، میں ہر طرف سے باخبر ہو کر یہاں تک آئی ہوں۔ کل رات میں کمالے سے ملنے جا رہا ہوں، مجھے اس کا ایک جگہ سراغ مل گیا ہے۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں یہاں سے باہر کیسے نکل سکوں گا، کیونکہ گودام کو تو باہر سے تالا لگا ہوگا نا۔ کیا تمہارا جانا ضروری ہے؟ ضروری کیوں نہیں؟ اپنے دوست کی تلاش میں تو میں مارا مارا پھر رہا ہوں، ورنہ کب کا اس علاقے سے نکل گیا ہوتا۔ چلو اچھا ہوا، اسی بہانے تم سے ملاقات ہو گئی۔ مجھے بتاؤ یہاں سے باہر جانے کا کوئی خفیہ راستہ بھی ہے یا نہیں؟ پامیلا نے ٹارچ کی گول دائرہ نما روشنی غسل خانے کی طرف ڈالی۔ اس غسل خانے میں کھڑکی ہے جو باہر کھلتی ہے، تم اس کھڑکی سے باہر جا سکتے ہو، لیکن باہر جانے کے بعد کھڑکی کو اچھی طرح سے بند کر دینا۔ میں بہرحال کل رات 10 بجے آ کر یہاں چارپائی پر تمہارا کھانا رکھ جاؤں گی۔ اگر مجھے کمالا مل گیا تو ہو سکتا ہے میں اس کے ساتھ کل رات ہی یہاں سے کسی طرف نکل جاؤں۔ اگر ایسا ہوا تو میں اسی وقت ہی تمہارا شکریہ ادا کر دیتا ہوں۔ تم میری طرف سے للی کو بھی شکریہ کہہ دینا۔ تمہیں میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر تم چلے گئے تو لیلی کو تمہارے شکریہ کا پیغام پہنچا دوں گی۔ اب میں جاتی ہوں، تم ٹارچ کو اپنے پاس رکھو۔ پامیلا دروازے کی طرف مڑی۔ جبرو چارپائی پر بیٹھا تھا، بورڈ کھڑا ہوا اور اس نے چھوٹی ٹارچ کی روشنی پامیلا کے راستے پر ڈالی۔ پامیلا رکی، پلٹ کر جبرو کے پاس آئی۔ للی نے کہا تھا کہ تمہیں پستول کے لیے میگزین کی ضرورت ہوگی، تم بے فکر رہو، اگر تمہیں یہاں رہنا پڑ گیا تو اس کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ پامیلا پھر دروازے کی طرف چل دی، گودام کا دروازہ آہستہ سے کھولا اور باہر نکل گئی۔ جبرو ٹارچ پکڑے اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ جب وہ دروازہ بند کرنے لگا تو اس کی نظر پامیلا پر پڑی۔ وہ دروازے کے باہر کھڑی اندھیرے میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جبرو نے پامیلا کی نگاہوں کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہ کی اور دروازہ بند کر دیا۔ پامیلا نے باہر سے تالا لگایا اور جس طرف آئی تھی اسی طرف روانہ ہو گئی۔ جبرو آ کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اسے بھوک نہیں تھی، شام کو وہ لیلی کیسے کھانا کھا کر نکلا تھا۔ اس نے کھانے کے دونوں ڈبے اٹھا کر ایک خالی کھوکے کے اندر رکھ دیے، چارپائی پر کمبل بچھا دیے۔ گودام کی فضا میں ہلکی ہلکی گرمی تھی، باہر رات خنک تھی۔ اس نے ٹارچ بند کی اور چارپائی پر لیٹ گیا۔ اب اس پر مچھروں نے حملہ کر دیا۔ جبرو ان کا مقابلہ کرنے لگا۔ جنگل میں وہ مچھروں سے جنگ کرنے کا عادی تھا مگر یہ مچھر کچھ زیادہ ہی ضدی تھے۔ جبرو نے کمبل اوڑھ لیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کمبل کے اندر گرمی ہو گئی، اس نے چہرے سے کمبل ہٹا لیا۔ مچھر پھر حملہ آور ہو گئے۔ جبرو اٹھ بیٹھا، پستول اس نے جیب میں رکھا اور غسل خانے میں آ کر ٹارچ روشن کی۔ غسل خانہ خشک پڑا تھا، سامنے دیوار میں چھوٹی سی کھڑکی تھی۔ اس نے کھڑکی کھول دی، باہر سے تازہ ہوا کا جھونکا اندر آیا اور ساتھ ہی مزید مچھر بھی آ گئے۔ جبرو نے کھڑکی بند کی اور واپس آ کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ یوں ہی مچھروں سے جنگ کرتے کرتے اسے رات کے کسی پہر نیند آ گئی۔
जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो रही थी और गोदाम की छत के पास दो रोशनदानों में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। उसने गुसलखाने में जाकर मुंह हाथ धोया और थोड़ा सा भुना हुआ ठंडा गोश्त डबल रोटी के साथ खाया और लेट गया। रात को उसने नींद पूरी नहीं ली थी, इसलिए चारपाई पर लेटते उसे नींद आ गई। अब की बार उसकी आंख काफी देर से खुली। उसे भूख लग रही थी। उसने बाकी का सारा भुना गोश्त डबल रोटी के साथ खा लिया और फिर सो गया। उसे आराम करने का बड़ा अच्छा मौका मिल गया था। वो शाम तक सोया रहा। जब शाम हो गई और बाहर चारों तरफ रात के अंधेरे ने चादर तान दी तो जबरू ने सोचा कि अब कमाले की तरफ उसे चल देना चाहिए। 10-15 मील का दरिया के किनारे किनारे का सफर था। उसका ख्याल था कि दरिया वाली बस्ती के पार जो बड़ी सड़क है उसे वहां से कोई लारी या बस वगैरह मिल जाएगी। अगरचे यूं बस या लारी में सफर करना खतरे का बायस बन सकता था, लेकिन उसकी मजबूरी थी। जबरू ने पिस्तौल जेब में रखा, टॉर्च को वहीं गुसलखाने में रहने दिया और गुसलखाने की खिड़की में से गोदाम की पिछली तरफ नीम के घने दरख्तों में निकल आया। वो हर तरफ से चौकस होकर अंधेरे में चल रहा था। रास्ता उसे मालूम था। वो दरिया के किनारे आ गया। यहाँ ऊंचे सरकंडों ने दरिया के बुलंद किनारे को छुपा दिया था। दूसरी तरफ दरिया जमुना बह रहा था, जिसकी तरफ से ठंडी हवा आ रही थी। चलते चलते जबरू माहीगीरों की एक बस्ती वाले घाट के करीब पहुंचा। घाट पर दो कश्तियां खड़ी थीं। एक कश्ती में लालटेन रोशन थी। 2-3 आदमी वहां मौजूद थे। जबरू वहां से बाएं जानिब हो गया और बस्ती के बाहर बाहर से होता बड़ी सड़क पर आ गया। एक हाथ उसने पतलून की जेब में डाल रखा था, जिसमें भरा हुआ पिस्तौल था। वो सड़क के किनारे जरा नीचे दरख्तों में खड़ा था और पीछे देख रहा था कि शायद उधर से कोई लारी या बस आ जाए। ये सड़क आगे गाजियाबाद को एक तरफ छोड़ती हुई दूसरे कस्बात की तरफ निकल गई थी। कलकत्ता और लखनऊ जाने वाली सड़क उसके मुतवाजी थी। जबरू उस तरफ नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उस सड़क पर पुलिस का खतरा था। जबरू को वहां खड़े काफी देर हो गई। वो सोचने लगा कि अगर थोड़ी देर तक कोई लारी ना आई तो वो पैदल ही चल पड़ेगा। लेकिन इतनी देर में पीछे सड़क पर किसी गाड़ी की रोशनी पड़ी। जबरू तसज्जुब में पड़ गया। ये गाड़ी पुलिस की वैगन भी हो सकती थी, लेकिन सड़क पर आकर ही गाड़ी रोकी जा सकती थी। गाड़ी की रोशनी करीब आ रही थी। फिर उसे गाड़ी की खड़खड़ाहट सुनाई दी। ये शोर लारी का ही हो सकता था। वो सड़क पर आ गया और दोनों हाथ खड़े कर दिए। ये खटारे किस्म की लारी थी, जिसमें कुछ देहाती मुसाफिर सवार थे। ड्राइवर ने एक बुशर्ट और पतलून वाले बाबू को देखकर गाड़ी रोकी। जबरू ने सर पर रुमाल बांध रखा था, ताकि आसानी से पहचाना ना जा सके। वो लारी में घुस गया। क्लीनर ने पूछा, कहाँ जाओगे बाबू? जबरू ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाल दिया। अगले गांव तक जाऊंगा। क्लीनर ने 8 आने काटकर बाकी पैसे जबरू को दे दिए। लारी आगे रवाना हो गई। जबरू सीट पर बैठ गया। उसने अंधेरे में सवारियों का जायजा लिया। ये सब देहाती थे और ऊँग रहे थे। लारी सड़क पर दौड़ी चली जा रही थी। जबरू अंधेरे में बाहर घूर घूर कर देख रहा था। तीफे का डेरा वहां से 15 मील दूर था और उसकी निशानी एक बुर्जी थी, जो सड़क के किनारे ही खड़ी थी। आधे घंटे बाद जबरू को अंधेरे में बुर्जी नजर आई तो उसने क्लीनर से कहा, मैं यहाँ उतरूंगा। क्लीनर ने लारी रुकवा दी। जबरू नीचे उतरा और लारी आगे चली गई। जबरू बुर्जी के करीब से होकर खेतों में चलने लगा। रात तारीख थी। हर तरफ सन्नाटा था। खेत खत्म हो गए और वीरान मैदान शुरू हो गया। मैदान खत्म हुआ तो एक तरफ शीशम के दरख्तों के झुंड के सेया धब्बे नजर आने लगे। यही वो जखीरा था जहां तीफे का डेरा था। जबरू के डेरे में शामिल होने से पहले तीफा इस डेरे में नाजायज मंशियात का धंधा करता था। यहाँ उसका एक बड़ा भाई भी हुआ करता था, जो एक टांग से माजूर था और बैसाखी के सहारे चलता था। तीफा अगरचे खुद जबरू के गिरोह में शामिल हो गया था, मगर बकौल उसके उसका माजूर भाई हमेशा डेरे पर ही रहता था। जबरू से एक बार तीफे के भाई की मुलाकात भी हुई थी। नाम तो उसका कुछ और था, मगर सब उसे राजा राजा कहकर बुलाते थे। शीशम के जखीरे के करीब आकर जबरू रुका। उसने गौर से दरख्तों की तरफ देखा। वहां अंधेरा था। जबरू ने सोचा कि इस जखीरे में कमाला भी मिल सकता है और पुलिस भी उसके हाथ में बैठी हो सकती है। कम से कम कमाले को इस तरह सोचना चाहिए था, क्योंकि पंजाब और दिल्ली की पुलिस जबरू और कमाले के पीछे लगी थी। जखीरे के पीछे खाल था। जबरू खाल की तरफ आकर उसमें उतर गया। खाल में सेम का पानी बह रहा था। वो किनारे किनारे होकर आगे बढ़ा। ये खाल तीफे के डेरे के अकब से होकर आगे निकल जाता था। अंधेरे में वो फूक फूक कर कदम रख रहा था। वो दरख्तों के करीब आ गया। अब उसे अंधेरे में डेरे की कोठरी की अकबी दीवार नजर आने लगी। वो खाल से बाहर निकला। डेरे की तरफ गहरी खामोशी थी। इस खामोशी में संगीन खतरा भी छुपा हो सकता था। वो पूरी तरह होशियार था। वो दबे कदमों चलता डेरे की दीवार के साथ आकर लग गया। पिस्तौल उसके हाथ में था। फिर वो खिसकता हुआ दीवार की दूसरी तरफ आ गया। उसकी नजर चारपाई पर पड़ी। कोठरी के बाहर चारपाई पर कोई चादर ताने सो रहा था। जबरू वहीं बैठ गया। ये कौन हो सकता है?
یہ کمالا بھی ہو سکتا تھا اور طیفے کا بڑا بھائی راجا بھی. کمالا یوں بے فکری سے باہر نہیں سو سکتا. یہ سوچ کر جبرو چارپائی کی طرف بڑھا. اس نے پستول کا رخ سوئے ہوئے آدمی کی طرف کیا اور چارپائی کو زور سے ٹھوکر ماری. اور کون ہو تم؟ چارپائی پر سویا ہوا آدمی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. اب جبرو کو چارپائی کے قریب ہی زمین پر بیساکھی پڑی نظر آئی. یہ راجا تھا. وہ بھی کچھ بوکھلا سا گیا. اس نے اندھیرے میں اپنے اوپر ایک پستول تانے اونچے لمبے آدمی کو کھڑے دیکھا تو پھر بولا, کیا بات ہے بھائی, یہاں کیا جو تم ڈاکہ مارنے چلے آئے ہو؟ یہ طیفے کا بھائی راجا ہی تھا. جبرو اس کے پاس بیٹھ گیا. میں جبرو, یہاں پولیس تو نہیں ہے؟ راجا نے چادر ایک طرف کر دی اور جبرو کو پہچان کر بولا, جبرو, یہ تم ہو؟ نہیں, پولیس یہاں آئی ضرور تھی مگر اس وقت وہ یہاں نہیں ہے. کمالا کہاں ہے؟ مجھے اس کا پیغام ملا تھا کہ میں طیفے کے ڈیرے پر ہوں. اندر کوٹری میں آ جاؤ. جبرو پیچھے ہٹ گیا. راجا نے بیساکھی اٹھا کر بغل میں دبائی اور لنگڑا کر چلتا کوٹری کی طرف آ گیا. کوٹری کھولی تو جبرو بھی اندر آ گیا. وہاں پر گھپ اندھیرا تھا. راجا لالٹین روشن کرنے لگا تو ماچس کی آواز سن کر جبرو نے کہا, لالٹین مت جلاؤ, مجھے بتاؤ کمالا کہاں ہے؟ کیا وہ یہاں آیا تھا؟ ارے تم بیٹھو تو صحیح, میں بتاتا ہوں. کوٹری میں بھی ایک چارپائی بچھی تھی. راجا اور جبرو اس چارپائی پر بیٹھ گئے. کمالا کل رات اور اس سے پہلی رات بھی یہاں آیا تھا, وہ آج رات بھی آئے گا. کس وقت آتا ہے وہ؟ دونوں راتوں کو وہ رات کے پچھلے پہر ہی آیا تھا. میرا خیال ہے آج بھی رات کے پچھلے ہی پہر, کوئی 2:30-3 بجے کے قریب آئے گا. جبرو نے اطمینان کا گہرا سانس لیا. پستول جیب میں رکھا. مجھے بودھی سائی نے بتایا تھا کہ کمالا طیفے کے ڈیرے پر ہے اور وہیں وہ میرا انتظار کرے گا. اللہ کا شکر ہے کہ اس کا پتہ مل گیا. راجا خاموش تھا. جبرو نے کہا, مجھے اپنے تمام ساتھیوں کی موت کا بڑا افسوس ہے مگر قدرت کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے؟ ہاں جبرو بھائی, ہم لوگوں کا ایک دن یہی انجام ہوتا ہے, یا کسی دشمن کا چاقو کھا کر گندی نالی پر ہماری لاش پڑی ہوتی ہے, اور یا پولیس مقابلے میں ہم مارے جاتے ہیں. یہ کاروبار ہی ایسا ہے. اس دھندے میں بستر پر کسی خوش قسمت کو ہی موت آتی ہے. جبرو نے موضوع بدلتے ہوئے کہا, اس وقت کیا بجا ہوگا؟ راجا اٹھ کر باہر گیا. آسمان پر ستاروں کو دیکھا اور واپس آیا. میرے اندازے کے مطابق آدھی رات ہونے والی ہے. پھر اس نے جبرو سے کہا کہ وہ وہیں کوٹری میں تھوڑی دیر آرام کرے. میں جاگ رہا ہوں, باہر کمال آئے گا تو تمہیں جگا دوں گا. مجھے اندازہ ہے کہ وہ کب آئے گا. ابھی اس کے آنے میں 2 گھنٹے رہتے ہیں, اتنی دیر میں تم آرام کر لو. جبرو کو بھلا نیند کہاں آنی تھی. تم باہر جا کر سو جاؤ, میں یہیں بیٹھا ہوں, مجھے نیند نہیں آ رہی. راجا باہر جانے لگا تو جبرو نے کہا, پولیس اس علاقے کی نگرانی ضرور کر رہی ہوگی, ہمیں چوکس رہنا ہوگا. اس 2-3 بار یہاں اچانک چھاپا مار چکی ہے, اس سے کچھ نہیں ملا. یہ بڑی خوش قسمتی ہوئی کہ پولیس نے پچھلے پیر چھاپا نہیں مارا, ورنہ کمالا ضرور پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا. اب میرا خیال ہے کہ پولیس کا رخ کسی اور طرف ہو گیا ہے. شاید پولیس کو یقین ہو گیا ہے کہ تم دونوں پنجاب کی طرف نکل گئے ہو. پھر بھی راجا, میں چاہتا ہوں کہ تم خبردار رہو. ارے جبرو, فکر کیوں کرتے ہو, میں تو سونے چلا, تم بھی تھوڑی دیر آرام کر لو. جبرو کوٹری کے اندر اندھیرے میں ہی چارپائی پر بیٹھا رہا. یہاں بھی اسے مچھروں نے تنگ کرنا شروع کر دیا. اس سے اسے ایک فائدہ ضرور ہوا کہ اسے نیند آنے لگی تھی, مگر مچھروں نے سونے نہ دیا. راجا باہر چارپائی پر لمبی تان کر لیٹ گیا تھا. جبرو کچھ دیر کوٹری میں ہی رہا, پھر پستول ہاتھ میں لے کر اٹھا اور باہر نکل آیا. راجا کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی. جبرو دوسری طرف درختوں کے پیچھے جا کر جہاں چھوٹی سی پگڈنڈی تھی, ایک جگہ پتھروں کے ڈھیر کے پیچھے بیٹھ گیا. مچھر یہاں بھی بھنبھنانے لگے. وہ اٹھ کر درختوں میں ٹہلنے لگا. وہ اندھیرے میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد گھور کر دیکھ لیتا تھا. ابھی تک کمالے کا دور دور تک کوئی نشان نہ تھا. جبرو کو خیال آیا کہ کمالا اگر آیا تو وہ بھی پیچھے کھال یعنی سیم نالے کی طرف سے ہی آئے گا, کیونکہ وہ علاقہ محفوظ تھا. جبرو آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا کھال کی طرف چل پڑا. ابھی کمالے کے آنے میں کچھ وقت تھا اور جبرو کمالے کو راستے میں ملنا چاہتا تھا. وہ چل نہیں رہا تھا بلکہ ٹہل رہا تھا. قدرتی طور پر بلکہ غیر شعوری طور پر اسے خطرے کی سنگینی کا احساس تھا. چنانچہ اس کے نہ صرف زمین پر پاؤں بے آواز ہو کر پڑ رہے تھے بلکہ کان بھی خاموشی پر لگے تھے. ٹہلتے ٹہلتے وہ کھال کے کنارے کنارے اندھیرے میں کوئی 50-60 قدم پیچھے چلا گیا. اب اسے احساس ہوا کہ وہ کافی آگے نکل آیا ہے, اسے واپس جانا چاہیے. وہ واپس مڑنے لگا تھا کہ اچانک اسے کرخت آواز آئی, ہاتھ اٹھا لو نہیں تو گولی مار دوں گا. جبرو ایک دم سے نیچے بیٹھ گیا. اس نے پیچھے دیکھا, پیچھے کوئی نہ تھا. تو پھر یہ آواز کہاں سے آئی تھی؟
اب پستول پر اس کے ہاتھ کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ یہ کیسا معامہ ہے؟ اتنے میں اس آدمی کی آواز ایک بار پھر بلند ہوئی، کانسٹیبل پرساد، اسے ہتھکڑی ڈال دو، جلدی کرو۔ جبرو زمین پر ایکتا ہوا اس طرف چلا جدھر سے یہ آواز آئی تھی۔ اس نے سرکنڈوں کے پیچھے سے سر ذرا سا نکال کر دیکھا کہ نیچے ڈھلان میں کھال کے کنارے ستاروں کی پھیکی روشنی میں کانسٹیبل نے رائفل تان رکھی تھی اور دوسرا کانسٹیبل سامنے کھڑے اونچے لمبے نوجوان آدمی کے بازو پیچھے کر کے ہتھکڑی لگا رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جبرو اپنے جگری یار کمالے کو نہ پہچانتا؟ یہ کمالہ ہی تھا۔ اس کے سامنے 3 قدم کے فاصلے پر سکھ کانسٹیبل 303 کی رائفل تانے کھڑا تھا۔ رائفل کا رخ کمالے کی چوڑی چھاتی کی طرف تھا۔ اگر وہ ذرا سی بھی حرکت کرتا تو رائفل کی گولی اس کے سینے کو پار جا سکتی تھی۔ کمالہ بے بس ہو کر اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈلوا رہا تھا۔ سکھ کانسٹیبل نے بلند آواز میں کہا، زمین پر بیٹھ جاؤ کمالے۔ کمالہ اپنی جگہ چٹان کی طرح کھڑا رہا۔ کانسٹیبل 1 قدم پیچھے ہٹا اور چلایا، میں 3 تک گنوں گا، اگر تو زمین پہ نہ بیٹھا تو گولی چلا دوں گا۔ مجھے تمہیں زندہ یا مردہ گرفتار کرنے کے آرڈر ملے ہیں۔ کانسٹیبل نے فوراً ہی گنتی گننا شروع کر دی۔ اس نے بیچ میں کوئی وقفہ بھی نہ لیا۔ 1 2 اور 3 کہنے والا تھا کہ کمالہ بیٹھ گیا۔ جبرو سرکنڈوں میں سے رینگتا ہوا نکل کر کھال کے کنارے ایک ایسی اونچی جگہ پر پہنچ کر اوندھے منہ لیٹ گیا جہاں سے دونوں کانسٹیبل اس کی زد میں تھے۔ جبرو ایک ہی گولی سے ان دونوں کو شکار نہیں کر سکتا تھا۔ اسے باری باری ان کو گولی مارنی تھی، لیکن اس میں خطرہ یہی تھا کہ پہلی گولی اگر نشانے پر نہ لگی تو کمالے کو پھر وہ سکھ کانسٹیبل کی 303 رائفل سے نہیں بچا سکے گا۔ کمالہ زمین پر بیٹھا تھا۔ اس نے سکھ کانسٹیبل سے کہا، تم کیا کر لو گے؟ سکھ کانسٹیبل نے کڑک کر کہا، تمہارا ساتھی جبرو کہاں ہے؟ کمالہ چپ رہا۔ بتا، جبرو کہاں ہے؟ تو اس سے ملنا آئے گا، نہیں بتائے گا تو گولی مار دوں گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ جبرو کہاں ہے، میں یہاں اسے ملنے نہیں آیا تھا۔ وہ تم دونوں نے دریا میں چھال ماری تھی، پھر وہ کتنے چلا گیا؟ کمالہ خاموش رہا۔ جبرو نے اس کانسٹیبل کو اپنے نشانے کی زد میں لے لیا جو کمالے کے سر پہ کھڑا تھا۔ جبرو کو یقین تھا کہ جو ہی فائر ہوا کمالہ قدرتی طور پر ایک طرف کو ہو جائے گا، یوں وہ دوسرے سے کانسٹیبل کی گولی سے بچ جائے گا۔ جبرو نے کسی مزید تاخیر سے کام لیے بغیر ٹریگر دبا دیا۔ دھماکہ ہوا، پستول کی نالی نے شعلہ اگلا اور پلک جھپکنے سے بھی پہلے کانسٹیبل نیچے گر پڑا۔ گولی اس کی کھوپڑی کو پاش پاش کر چکی تھی۔ جبرو کی نگاہیں کمالے پر تھی۔ کمالہ فائر کی آواز کے ساتھ ہی دوسری طرف لڑک گیا۔ ایک لمحے کے لیے جبرو کا دل بیٹھ گیا کہ کہیں کمالے کو تو گولی نہیں لگ گئی۔ یہ سب کچھ 1 سیکنڈ کے شاید 1000ویں حصے میں ہو گیا تھا۔ سکھ کانسٹیبل نے فائر کی آواز کے ساتھ ہی فوراً گولی چلا دی، مگر اتنی دیر میں کمالہ دوسری طرف لڑک چکا تھا۔ جبرو نے ساتھ ہی سکھ کانسٹیبل پر ہی فائر کر دیا۔ یہ فائر جبرو نے کھال کے کنارے کھڑے ہو کر کیا تھا، جو سیدھا کانسٹیبل کی چھاتی میں لگا اور وہ منہ کے بل کٹے ہوئے درخت کی طرح نیچے گر پڑا۔ کمالے کو ابھی تک خبر نہیں تھی کہ یہ فائر کدھر سے آئے ہیں۔ اتنے میں جبرو نے آواز لگائی، کمالے، میں ہوں جبرو، تم زخمی تو نہیں ہوئے؟ نہیں جبرو، میں زخمی نہیں ہوں، کمالے نے وہیں سے جواب دیا۔ جبرو نے کھال کے کنارے سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ سب سے پہلے اس نے سکھ کانسٹیبل کے سامنے پڑی رائفل اٹھا کر اپنے قبضے میں کی اور پھر لاش کو جھک کر دیکھا۔ کانسٹیبل کا سینہ پھٹا ہوا تھا اور اس میں سے خون ابھی تک ابل رہا تھا۔ جبرو لپک کر کمالے کی طرف گیا، اس کو سینے سے لگا کر کہا، خدا کا شکر ہے کہ تجھے زندہ سلامت دیکھ لیا۔ کمالے نے کہا، دوسرے کانسٹیبل کی پیٹی کے ساتھ ہتھکڑی کی چابی ہے۔ جبرو نے دوسرے کانسٹیبل کی لاش کے پاس جا کر اس کی پیٹی میں سے چابی نکالی اور کمالے کی ہتھکڑی کھول دی۔ اب کمالے نے بھی جبرو کو بے اختیار ہو کر اپنے سینے سے لگا لیا اور ہنس کر بولا، میں بھی تو تجھے گلے لگا لوں میرے یار۔ دونوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو پا کر بڑے خوش تھے۔ جبرو نے کہا، چلو، تیفے کے ڈیرے پر راجا بھی ہے، میں تو اتفاق سے تمہارے انتظار میں ٹہلتے ٹہلتے ادھر آن نکلا اور تمہیں دیکھ لیا۔ قدرت مجھے خود ہی یہاں لے آئی، ورنہ بڑی مشکل ہو جاتی۔ دونوں ڈیرے کی طرف چل دیے۔ کمالہ بولا، میں بھی وہیں تمہاری تلاش میں جا رہا تھا، میں پہلے بھی رات کو 2 بار آیا تھا۔ ہاں، مجھے بودھی سائی کی زبانی پتہ چلا کہ تم یہاں چھپے ہوئے ہو۔ میں نے بودھی سائی کو اسی لیے بتا دیا تھا، مجھے معلوم تھا کہ تم اس کی طرف ضرور جاؤ گے۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے دریا میں گولی نہیں لگی، پولیس نے تو یار گولیوں کی بارش کر دی تھی۔ میں غوطہ لگانے میں دیری نہ کرتا نا تو بڑی مشکل ہوتی۔ مگر تم اتنی دیر کہاں چھپے رہے؟ بیٹھ کر سب کچھ اطمینان سے بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ تیفے کے ڈیرے پر ہمارا جانا ٹھیک رہے گا؟ میرا مطلب ہے کہ اگر ڈیرے کے قریب 2 کانسٹیبل تمہیں ہینڈز اپ کرا سکتے ہیں تو باقی پولیس بھی ضرور یہاں آس پاس موجود ہوگی، اور پھر میں 2 فائر بھی کر چکا ہوں۔ میرا تو خیال ہے کہ ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔
میں یہاں سے دور ایک کھنڈر میں چھپا رہتا ہوں، چلو وہیں چلتے ہیں، لیکن یہ کھنڈر بھی اس علاقے میں آتا ہے، پولیس اگر یہاں تک آ گئی ہے تو صبح وہاں تک بھی پہنچ جائے گی۔ جبرو نے کہا، تم میرے ساتھ آؤ۔ تم کہاں روپوش ہو؟ کمالے نے پوچھا۔ ہے ایک جگہ، ویسے ہے بڑی محفوظ۔ کمالا پیچھے دیکھنے لگا۔ یار، ہمیں وہاں سے رائفل اٹھا لینی چاہیے، آگے کام آئیں گی۔ میں یہاں ہوں، تو جا کر رائفل لیا۔ کمالا اندھیرے میں تیز تیز قدم اٹھاتا کانسٹیبلوں کی لاشوں کے پاس گیا اور دونوں کی رائفلیں اور دونوں کی پیٹیاں یعنی بیلٹ جن میں گولیاں چمڑے کے خانوں میں پھنسی ہوتی ہیں اٹھا کر لے آیا۔ ایک رائفل جبرو نے لی اور گولیوں کی پیٹی گلے میں ڈال لی، دوسری کمالے نے لی۔ میرے ساتھ آؤ، ہم لاریوں والی سڑک پر جائیں گے۔ کمالے نے حیرت سے کہا، کیا تم شہر میں کسی مکان پر روپوش ہو؟ ارے تم چلو تو صحیح، تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ جبرو کمالے کے ساتھ کھیتوں میں آ گیا۔ کھیتوں کا راستہ کافی لمبا تھا۔ آخر دونوں جگری یار اور دلوں پر دہشت کر دینے والے ڈاکو اس سڑک پر آ گئے جہاں سے لاری پیچھے دلی کی مضافاتی آبادی کی طرف جاتی تھی۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ وہ دونوں سڑک پر آ کر برجی کے پیچھے بیٹھ گئے۔ جبرو نے کمالے سے کہا کہ کوئی نہ کوئی لاری یا ٹرک غازی آباد سے ضرور آ جائے گا۔ یار، تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ تم کہاں روپوش ہو۔ تمہیں یاد ہے میں نے تم کو ایک بار بتایا تھا کہ امرتسر سے دلی آتے ہوئے ٹرین میں مجھے ایک عیسائی عورت ملی تھی جس کا نام للی تھا؟ ہاں، یاد ہے۔ جب میں نے تمہارے ساتھ دریا میں چھلانگ لگائی اور دریا کی موجوں اور پولیس کی گولیوں نے ہمیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا تو میں دریا کے دوسرے کنارے پر جا نکلا اور پھر جبرو نے کمالے کو سارے واقعات سنا دیے۔ کمالہ سن کر بڑا حیران ہوا اور خوش بھی کہ للی نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو تم اب اس عورت للی کی سہیلی پامیلا کے باپ کے شراب کے گودام میں چھپے ہو؟ ہاں، مگر ہم آج کی رات اور کل کا دن ہی وہاں ٹھہریں گے، اس کے بعد کشمیر نکل جائیں گے۔ کمالہ پریشان ہو کر بولا، جبرو، پنجاب اور جموں میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں نے سنا ہے وہاں بڑے خونریز قسم کے فسادات ہو رہے ہیں، ہندو اور سکھ مل کر مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں اور ان کا قتل عام کر رہے ہیں۔ جبرو رائفل اٹھا کر بولا، ہم مسلمانوں کو کافروں کے ظلم و ستم سے بچائیں گے کمالے، اب ہماری زندگیوں کا یہی مقصد ہونا چاہیے۔ پاکستان بننے والا ہے، اگر ہم نے کوئی نیک کام نہ کیے تو اپنے اسلامی وطن پاکستان میں کیا منہ لے کر جائیں گے؟ مگر جبرو، مجھے جو خبر ملی اس کے مطابق پنجاب اور جموں کے سبھی شہروں میں رات کو کرفیو لگ جاتا ہے اور گورا فوج گشت کرتی ہے، جو کوئی باہر نظر آتا ہے اسے گولی مار دی جاتی ہے۔ ارے یار، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ دیکھا جائے گا، آخر ہم بھی تو اپنی جان ہتھیلی پر کے لیے پھرتے ہیں۔ اگر یہ کسی شریف بیوی کی عزت بچانے کے کام آ گئی تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے ہمارے۔ خاموش ہو جاؤ، مجھے لگتا ہے لاری کی آواز آ رہی ہے۔ کمالہ جلدی سے بولا۔ جبرو نے بھی کان کھڑے کر لیے۔ یہ آواز لاری کی نہیں، ٹرک کی ہے کمالے، اور ہمارے ہاتھ دینے پر ڈرائیور ٹرک کبھی نہیں روکے گا۔ میرے ساتھ آؤ۔ ان کے سامنے سڑک کے نیچے کچے راستے پر ٹاہلی کے درخت کا ایک کٹا ہوا تنا پڑا تھا۔ اسے اٹھا کر سڑک کے درمیان رکھ دیتے، جلدی کرو، ٹرک کی روشنی بھی دور ہے۔ دونوں جوان اور تنومند تھے۔ وہ تنے کو لڑکاتے ہوئے سڑک پر لے آئے اور اسے سڑک کے عین درمیان میں رکھ کر جلدی سے نیچے آ گئے اور برجی کے پیچھے رائفلیں تان کر بیٹھ گئے۔ سڑک پر روشنی قریب ہوتی جا رہی تھی۔ ٹرک قریب آ رہا تھا، اس کے انجن کی آواز نزدیک سے نزدیک تر ہوتی جا رہی تھی۔ گاڑی قریب آ گئی، اس کے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں سڑک پر پڑا ہوا درخت صاف نظر آنے لگا۔ اچانک بریک لگنے کی چیخ سے بلند ہوئی اور جیپ رک گئی۔ یہ کھلی جیپ تھی۔ نیم اندھیرے میں تین آدمی چھلانگے لگا کر جیپ سے باہر کودے۔ ان کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں۔ جبرو نے کمالے کو کندھے سے پکڑ کر جلدی سے نیچے کر لیا۔ او کمالے، یہ تو پولیس کی جیپ ہے۔ ایک بھاری جسم والا تھانے دار اگلی سیٹ سے اتر کر درخت کے پاس آیا اور چیخ کر بولا، پوزیشن فائر۔ تینوں سپاہیوں نے سڑک پر اترتے ہی پوزیشن سنبھالی اور دائیں بائیں فائرنگ شروع کر دی۔ تھانے دار بھی دوسری طرف چھلانگ لگا گیا۔ کمالہ فائر کھولنے ہی والا تھا کہ جبرو نے اسے پیچھے کھینچتے ہوئے کہا، فائر نہ کرنا ہوئے۔ اور جبرو کمالے کو لے کر رینگتا ہوا پیچھے ہی پیچھے چلا گیا۔ ان دونوں نے سرکنڈوں کے پیچھے چھلانگیں لگا دی اور وہیں دم ساتھ کر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھیں سرکنڈوں کے بیچ میں سے سڑک پر جمی تھی۔ جیپ سڑک پر کھڑی تھی۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں سکھ تھانے دار سڑک کے درمیان پڑے درخت کے پیچھے مورچہ بنا کر لیٹا صاف نظر آ رہا تھا۔ کمالے نے دانت پیستے ہوئے کہا، کسی نے مخبری تو نہیں کر دی؟ کر دی ہے تو دیکھ لیں گے، پولیس مقابلے کے لیے ہمارے پاس کافی اسلحہ ہے۔ جبرو نے سرگوشی کی۔ تھانے دار نے یوں ہی ہوا میں دو تین فائر کیے، پھر دوڑ کر جیپ کے پیچھے آ گیا اور بلند آواز سے بولا، رام پرساد، مرلی،
ओए कितने मर गए तुम लोग, वापस आ जाओ, डाकू भाग गए। सड़क की दाएं बाएं जाने वाली झाड़ियों से निकलकर तीनों कांस्टेबल जीप की तरफ बढ़े। थानेदार जीप में बैठ गया। ओए अपने इस बाप को तो सड़क पर से हटाओ। कांस्टेबल भी डरे हुए थे। उन्होंने जल्दी जल्दी सड़क पर से दरख्त के तने को दूसरी तरफ लुढ़का दिया और भागकर जीप में सवार हो गए। थानेदार ने गाड़ी स्टार्ट कर रखी थी। उनके बैठते वो जीप को एकदम से आगे भगाकर ले गया। जबरू ने राइफल नीचे कर ली। पुलिस जीप की अकबी लाल बत्ती सड़क पर आगे जाकर गायब हो गई तो जब कब्बाला और जबरू उठ खड़े हुए। शराब का गोदाम यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मगर हम सड़क से हटकर चलेंगे। रात अंधेरी थी। दोनों दोस्त पैदल चलते रहे। गोदाम तक पहुंचते पहुंचते रात के 10 बज गए। पामिला के खाना लेकर आने का वक्त हो गया था। गोदाम के गुसलखाने की अकबी खिड़की खुली हुई थी। दोनों खिड़की में से गोदाम के अंदर आकर शराब के बड़े बड़े मटकों के पीछे बैठ गए। गुसलखाने की खिड़की उसने अंदर से बंद कर दी थी। मोमबत्ती जलाकर एक ईंट के पीछे इस तरह जमीन पर टिका दी थी कि उसकी रोशनी रोशनदानों पर नहीं पड़ती थी। यार, ये गोदाम तो बहुत बड़ा है, मगर हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, कमाले ने कहा। जबरू के कान बाहर सन्नाटे पर थे। उसे पामिला का इंतजार था। तुम क्या सोच रहे हो? जबरू के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। मैं सोचता हूँ कि हमें जितनी जल्दी हो सके जम्मू कश्मीर की तरफ निकल जाना चाहिए। मैंने किसी से सुना है कि कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान में शामिल होने का ऐलान कर दिया है और भारतीय फौज उनको दबाने के लिए कश्मीर रवाना हो गई है। हम कश्मीरी मुसलमानों की मदद करेंगे। जबरू, फसादात शुरू हो गए हैं। बिहार और पंजाब में तो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। तुम्हारी महबूबा किस शहर में है? जबरू की आंखें एकदम से सिकुड़ गईं और आवाज बोझल हो गई। उसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने उसे बंगाल में उस दिन छोड़ा था जब वो अपने खानदान के साथ आसाम की तरफ रवाना हो रही थी। अब मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है। जबरू चुप हो गया। कमाले ने मौजू बदलते हुए कहा, क्या तुम इस हक में हो कि हम जम्मू कश्मीर की तरफ निकल जाएं, या तुम्हारे ख्याल में हमें अब पाकिस्तान जाकर शरीफाना जिंदगी बसर करनी चाहिए? तुम खामोश नहीं रह सकते कमाले। जबरू तड़प कर बोला। वो जरा कंधे उचकाकर खामोश हो गया। फिर ऐसी आवाजें जैसे कोई गोदाम का बड़ा दरवाजा खोल रहा है। कमाले ने एकदम बंदूक संभाली। मामिला होगी, वो मेरे लिए खाना लेकर आई है, जबरू ने कहा और उसने फौरन मोमबत्ती फूंक मारकर बुझा दी और शराब के मटकों के पीछे पोजीशन संभाल ली। दरवाजा वहां से दूर था। दरवाजा खुला, फिर बंद हो गया। किसी ने अंदर से कुंडी लगाई। जबरू आहिस्ता से बोला, ये पामिला है। उसके साथ ही दरवाजे की तरफ टॉर्च की रोशनी हुई और पामिला की आवाज आई, मैं पामिला हूँ जबरू। जबरू सामने आ गया। टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी। पामिला ने एक टोकरी उठा रखी थी। कल रात की तरह वो आज भी पतलून बुशर्ट में मलबूस थी। कमाला भी शराब के ड्रमों के पीछे से निकल आया। पामिला ने छोटी टॉर्च की रोशनी में कमाले को देखा। ये मेरा जिगरी यार कमाला है, तुमको मैंने इसके बारे में बताया था ना। पामिला ने एक नजर कमाले को देखा, फिर टोकरी नीचे रख दी। इसमें जो खाना है वो तुम दोनों के लिए काफी होगा। मैं थर्मोस में चाय भी बनाकर लाई हूँ। क्या तुम्हारा दोस्त चाय पीता है? कमाला बंदूक एक तरफ रखकर जबरू के पास चारपाई पर बैठ गया। इस वक्त चाय की बुरी तरह तलब हो रही थी। पामिला ने टॉर्च फर्श पर लिटा दी। उसकी धुंधली रोशनी सिर्फ शराब के ड्रमों तक ही महदूद थी। वो उनके लिए खाना निकालने लगी। लिली आज तुमसे मिलने को बहुत बेचैन थी, मगर मैंने उसको मना कर दिया। अभी हालात ठीक नहीं है। पुलिस तुम दोनों की तलाश में है। कल ही इंस्पेक्टर हैम्फ्री क्लब में कह रहा था कि हम उन दोनों को बहुत जल्द गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएंगे। पामिला, हम जम्मू कश्मीर की तरफ निकल जाना चाहते हैं। हमें अपने हुलिये तब्दील करने के लिए फकीरों वाले काले लिबास, मंकों की 2 मालाएं और 2 लंबे बालों वाली विगों की जरूरत होगी। क्या तुम ये चीजें हमें लाकर दे सकती हो? पामिला ने फौरी तौर पर कोई जवाब ना दिया। भुने हुए चावलों पर कबाब डालकर एक थाली जबरू को और एक कमाले को दी। फिर नलके पर से पानी का जग भरकर उनके पास रख दिया और खामोशी से बैठ गई। टॉर्च की हल्की रोशनी में वो कमाले को चावल खाते देख रही थी। पामिला, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। पामिला के चेहरे पर अफसरदा मुस्कुराहट आई। तुम्हें अगर इन चीजों की जरूरत होगी तो जरूर ला दूंगी, लेकिन अखबारों में भी आज खबरें छपी हैं कि दिल्ली से आगे फसाद शुरू हो गए हैं। मुसलमानों के घरों को आग लगाई जा रही है, उन्हें कत्ल किया जा रहा है। लोग काफिलों की शक्ल में पाकिस्तान जाना शुरू हो गए हैं। तुम जम्मू कश्मीर कैसे पहुंचोगे? अल्लाह मालिक है, हमारा कश्मीर जाना बड़ा जरूरी है। पामिला चाय निकालने लगी। कमाली ने थाली नीचे रख दी और चाय का प्याला उठा लिया।
میں تمہیں روک نہیں سکتی، مگر پھر کہوں گی کہ آگے حالات بڑے خراب ہیں۔ یہاں دلی میں بھی مسلمانوں میں سخت بے چینی پھیل رہی ہے۔ پنجاب سے ہندو سکھ شرنارتھی آئے ہیں، انہوں نے یہاں مسلمانوں کے خلاف بڑی نفرت پھیلا دی ہے۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تو یہی مشورہ دوں گی کہ ابھی کچھ دن اپنے آپ کو یہیں چھپائے رکھو، ذرا حالات ٹھیک ہو تو بے شک چلے جانا۔ پھر وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی، اب میں چلتی ہوں، ہو سکتا ہے رات کے پچھلے پہر للی تم سے ملنے آئے، میں نے اسے روکے رکھا ہے۔ اس کی کوٹھی کے باہر خفیہ پولیس والے گھومتے رہتے ہیں، پولیس کو شبہ ہے کہ تم اس کے پاس آتے ہو، وہ تم سے ملنے کو بے چین ہے، کہہ رہی تھی آج رات پچھلے پہر جبرو سے ملنے جاؤں گی۔ جبرو نے فوراً کہا، اسے مت آنے دینا، کہیں کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے، وہ خفیہ پولیس والوں کے ہتھ کنڈوں سے واقف نہیں ہے۔ بھئی میں نے تو بہت سمجھایا مگر وہ مانتی نہیں، شاید وہ تم سے محبت کرنے لگی ہے۔ ٹوکری میں خالی برتن ڈال کر پامیلا باہر جانے لگی تو جبرو نے کہا، تمہارے پیچھے تو کوئی نہیں لگا ہوتا، تم اپنے آنے کا وقت بدل لو تو بہتر ہے۔ ویسے ہم یہاں سے اسی وجہ سے بھی جلدی جانا چاہتے ہیں کہ تم دونوں ہماری وجہ سے مصیبت میں نہ پھنس جاؤ۔ پامیلا رک گئی، مجھے اس ایڈونچر سے خوشی ملتی ہے۔ کمالا جبرو کا منہ تکنے لگا، وہ انگریزی لفظ ایڈونچر کا مطلب نہیں سمجھا تھا، جبکہ جبرو ایسے لفظ کچھ سمجھنے لگا تھا۔ پامیلا چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد جبرو نے شراب خانے کا دروازہ ذرا سا کھول کر باہر دیکھا۔ آخر مارچ کی خنخرات تھی اور فضا میں رات کی رانی کی ہلکی ہلکی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ جبرو کو اس خوشبو سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ پامیلا کا تعاقب کرتا کوئی وہاں تک تو نہیں آیا۔ پامیلا کا سایہ کچھ دور تک درختوں میں جاتا نظر آیا اور پھر وہ اندھیرے میں گم ہو گئی۔ جبرو دروازے کے پیچھے ایک پل کے لیے بالکل ساکت کھڑا رہا۔ دور کسی سڑک پر سے ٹرک کے گزرنے کی آواز آئی۔ جبرو نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگائی اور واپس آیا۔ شراب خانے کے اس نمدار گودام میں روشن دان میں سے رات کی دھیمی دھیمی نیلی روشنی اندر آ رہی تھی۔ کمالا کچھ بے چین سا تھا۔ یار یہ تو بالکل کال کوٹری ہے، کتنی دیر تک ہم رہیں گے یہاں پر؟ یار کمالے، ہم کوئی شریف لوگ تو ہے نہیں کہ ہمیں چین سے رہنا اور سکھ کی نیند سونا نصیب ہو۔ ہم خونی اور قاتل ہیں، چاہے یہ خون ہم نے کیسے بھی کیوں نہ کیا ہو۔ پولیس شہر میں جگہ جگہ ہماری تلاش میں ہے، ہمیں اس کال کوٹری کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ مگر یہاں ہم کوئی خطرے سے تو باہر نہیں ہے نا؟ یہ لڑکی تو احمق ہے، یوں ہی رات کو کھانا لے کر چل پڑتی ہے، ذرا کسی کو شک پڑ گیا نا تو ہم ناحق مارے جائیں گے۔ میری مانو تو نکل لو یہاں سے۔ لیکن جب تک ہمیں باہر کے حالات کے بارے میں پوری طرح علم نہ ہو جائے، ہمارا یہاں سے نکلنا ٹھیک نہیں ہوگا، اور باہر کے حالات کے بارے میں یہ لڑکی ہمیں بتا سکتی ہے۔ ہماری تو اخبارات میں تصویر بھی آ گئی ہے، پولیس نے میرے لیے انعام بھی مقرر کر دیا ہے، تو کیا ہم اسی کوٹری میں پڑے رہیں گے؟ کمالا جھنجھلا کر بولا، لیکن ہم یہاں سے نکل کر جائیں گے کہاں؟ پولیس نے سارے شہر کی سڑکوں کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، ریلوے اسٹیشن پر بھی پہرا لگا دیا، ہر جگہ میری تصویر پہنچا دی ہے۔ تم گھبراؤ نہیں، اگر للی آج پچھلے پہر آ گئی تو میں اس سے بات کرتا ہوں، وہ تو خود تمہارے کہنے کے مطابق پولیس کی نگرانی میں ہے، اس کا یہاں آنا بڑا خطرناک ہوگا۔ للی بہت سمجھدار عورت ہے، وہ پوری طرح دیکھ بھال کر ہی یہاں آئے گی۔ پھر بھی یار ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا، تم یہاں آرام کرو، میں گودام کے باہر جا کر پہرا دیتا ہوں، جب للی آئے گی تو میں تسلی کروں گا کہ کہیں اس کے پیچھے خفیہ پولیس کا کوئی آدمی تو نہیں لگا ہوا۔ کمالا اٹھتے ہوئے بولا۔ جبرو نے کہا، مگر ابھی تو اس کے آنے میں کافی دیر ہے۔ تو کیا ہوا، مجھے نیند نہیں آ رہی، میں باہر جاتا ہوں، تم اندر سے کنڈی لگا لو۔ جبرو نے کمالے کو روکنے کی دوبارہ کوشش نہ کی، اسے معلوم تھا کہ وہ اب نہیں رکے گا۔ کمالا بندوق لے کر گودام سے باہر اندھیرے میں چلا گیا اور اس کے سامنے جو چھوٹا سا کچا راستہ تھا اس کے ایک جانب درختوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ جبرو کنڈی لگا کر واپس چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا، بندوق اس کے پاس رکھی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ اس جگہ وہ زیادہ سے زیادہ کتنی دیر تک چھپ سکتے ہیں۔ تیز چائے پینے کے بعد اس کی نیند بھی غائب ہو چکی تھی، مچھر بھی تنگ کرنے لگے تھے، مگر اب وہ ان کا عادی ہو گیا تھا۔ رات گزرتی چلی گئی، موم بتی پگھلتی رہی، آخر وہ ساری پگھل گئی اور اس کی لو پگھلی ہوئی موم میں تیرنے لگی۔ جبرو نے اس کو پھونک مار کر بجھا دیا۔